السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. اب ہمارے پاس جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کڈنی فیلئر یا اس کو کہتے ہیں رینل فیلئر. تو رینل فیلئر کیا ہوتا ہے یا کڈنی فیلئر کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کڈنی سٹونز کی. ہم یہ سارے پڑھ رہے ہیں کڈنی ڈس آرڈرز کہ کڈنی اگر خراب ہو جائے تو یا کڈنی اگر فنکشن پراپر نہ کر سکے تو کیا ہوگا. تو اب ذرا توجہ کریں کہ بھئی ہم کب کہیں گے کہ کڈنی فیل ہو گئی ہے. تو پہلے سوال یہ ہے کہ فیلئر ہوتا کیا ہے؟ فیلئر ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اپنے کام کو نہ کر پانا جو اس کا ذمہ فنکشن ہے. اور کڈنی کا فنکشن کیا تھا بھلا؟ جی یورین فارمیشن، یہ کڈنی کا فنکشن تھا. اور اگر کڈنی جو ہے وہ اپنے اس کام میں ناکام ہے، نہیں کر پا رہی، تو ہم کہتے ہیں یہ کڈنی فیلئر ہے. چاہے وہ کمپلیٹ ناکام ہے یا کسی حد تک ہم کہتے ہیں کہ کڈنی جو ہے وہ اپنا فنکشن پرفارم نہیں کر پا رہی، یعنی یورین فارمیشن نہیں ہو رہی، اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ رینل فیلئر یا کڈنی فیلئر. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی کچھ وجوہات اور کچھ چیزیں ہم نے پہلے سے یہاں لکھی ہیں ٹائم سیو کرنے کے لیے. ایک تو ہے ڈائبٹیز. جن لوگوں کو شوگر ہوئی ہوتی ہے ان کے کڈنیز جو ہیں وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں اس سے. تو ایک کاز یہ بھی ہے، وہ نہیں فنکشن پرفارم کرتے اور سم ٹائم بالکل ہی ختم ہو جاتی ہیں. پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اچانک انٹرپشن ہو جاتی ہے، کوئی سڈن انٹرپشن ہو جاتی ہے، بلاکیج ہو گئی، بلڈ نہیں کڈنی کو مل رہا، بلاک ہو گیا، کوئی رپچر کر گئی، کوئی ایسا ٹراما ہو گیا یا ہیمریج ہو گیا، کوئی پھٹ گئی وین یا وہ رینل آرٹری جو بلڈ لے کے جاتی ہے، تو کوئی بھی بلاکیج ہو گئی، انٹرپشن ہو گئی بلڈ سپلائی کی کڈنی کو، تو تب بھی یہ اس کی ریزن بنے گی کڈنی فیلئر کی، کڈنی فنکشن پرفارم کرنے میں رہ جائے گی. اور تیسرے نمبر پہ جو لوگ ڈرگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، دوائیاں اور اس قسم کی جو ڈرگز ہیں، اگر ان کی اوور ڈوز لے لی جائے تو اس کا بھی ایفیکٹ کڈنی کے اوپر ہوتا ہے، اور کڈنی جو ہے وہ سم ٹائمز اپنا کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، کڈنی جو ہے فیل ہو جاتی ہے، کڈنی یورین فارمیشن چھوڑ دیتی ہے. تو یہ کچھ لیڈنگ کازز ہیں، یعنی یہ میجر کازز ہیں. اچھا پتہ کیسے چلے گا کہ کسی شخص کو جو نیکسٹ آپ نے یوں ہیڈنگز میں ہی کرنا ہے، سمٹمز کیا ہوں گی اس کی کہ بھئی یہ کہ اس شخص کسی بھی بندے کو یہ کیسے پتہ چلے گا کڈنی فیل ہو گیا کام کرنے سے؟ کڈنی کام نہیں کرے گا تو وہ یوریا جو کڈنی نے جسم سے باہر نکالنا تھا وہ نہیں نکالے گا، تو وہ یوریا کی کوانٹٹی بلڈ میں بڑھتی جائے گی. اسی طرح جو دوسرے ویسٹ مٹیریل کڈنی نے فلٹر کرنے تھے وہ نہیں کرے گا بلڈ میں، تو الٹیمیٹلی وہ یہ معاملہ ہو جائے گا اس کے ساتھ. ان کے وجہ سے یعنی ویسٹ مٹیریلز کی بلڈ میں بڑھنے کی وجہ سے تو دل متلانا، الٹی آ جانا، یہ کامن کازز ہیں. یعنی یہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے اوپر، یوریا کی کنسنٹریشن کے بڑھنے کے اوپر اور دوسرے مٹیریل کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ دل متلائے گا، نازیہ ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں دل متلی ہونا، یعنی الٹی کی کیفیت محسوس ہونا، آنا نہیں، آ گئی تو وامٹنگ ہے. تو یہ ہوتا ہے. پھر ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم کا وزن اپنے آپ کم ہوتا ہے، حالانکہ بندہ تو نارمل کھانا پینا کر رہا ہے. بہت زیادہ یورینیشن ہوگی، فریکوینٹ یورینیشن، بار بار پیشاب آئے گا اور پیشاب میں بلڈ آئے گا، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کڈنی پراپر فنکشن نہیں کر رہے. پھر اور پہچان کیا، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ باڈی کے جو مختلف جسم کے حصے ہیں وہ چونکہ وہ مٹیریل جو بلڈ میں سے باہر نکل جانا چاہیے تھا جو نہیں نکلے تو وہ باڈی کے مختلف ٹیشوز میں چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ جب ٹیشوز میں چلے جاتے ہیں اٹ کازز سویلنگ، سوج جاتے ہیں، مطلب پاؤں میں چلے جائیں گے، جسم کے نیچے کی طرف ان کا بہاؤ ہوتا ہے ویٹ کی وجہ سے، تو ٹانگیں جو ہیں وہ سوجنی شروع ہو جاتی ہیں. چہرے پہ یہاں پہ ان ایریاز میں سویلنگ سی فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے، پاؤں پہ، فیس میں. اس کا مطلب ہے کہ کڈنی پراپر فنکشن نہیں کر رہے. پھر اس کا تیسرا جو نقصان ہوگا وہ ہوگا شارٹنیس آف بریتھ کے اوپر، سانس لینے میں تنگی آئے گی.
کیونکہ وہ باڈی فلوئڈز جسم سے نہیں نکلیں گے تو لنگس کو پراپر جو ہے وہ کام نہیں ملے گا، کیونکہ انٹرنل سٹرکچر جو ہے وہ ساری سویل کرنی شروع کر دیں گی، وہ ویسٹ مٹیریل اور پانی سے بھرنی شروع ہو جائیں گی، تو کڈنیز کے اوپر بھی دباؤ پڑا رہے گا، اسی طرح لنگس کے اوپر دباؤ پڑے گا، وہ جو اس کی فری موومنٹ تھی آکسیجن کو اس کے لیے ایکسچینج کے لیے، گیشیس ایکسچینج کے لیے، وہ نہیں ہو پائے گی، تو یہ بھی ایک ریزن ہے۔ یعنی یہ سب ڈیپینڈنٹ ہیں کس کے اوپر؟ ہائی لیول آف یوریا اینڈ ادر ویسٹ مٹیریل۔ اگر جسم میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کڈنی فیلئر کی وجہ سے تو یہ سب کام ہونے شروع ہو جائیں گے، یا سب میں سے کچھ کام ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ سب کازز ہیں، سمٹمز ہیں کہ بھئی اس بندے کی کڈنی کام پراپر نہیں کر رہی، یا کڈنی فیل ہو چکی ہے، یا کمپلیٹ فیل ہو چکی ہے، یا کسی حد تک فیل ہو رہی ہے، کام صحیح نہیں کر رہی۔ اگر کسی کو ان میں سے کچھ بھی علامت ہو تو فوراً اس کو کانشیس ہونا چاہیے کہ بھئی کڈنی جو ہے وہ پراپر کام نہیں کر پا رہا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس لاجیکل ہیڈنگ یہی ہوتی ہے جو ہم اس کو پڑھتے ہیں ٹاپکس میں کہ بھئی ٹریٹمنٹ کیا ہے، پھر اس کا کیا کریں۔ تو کڈنی وہاں تو ہم نے سٹونز کی بات کی تھی کہ پانی زیادہ انٹیک کر دیں تو پانی کے انٹیک ہونے کی وجہ سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ تو کڈنی فیل ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ تو اس کے ٹریٹمنٹ کے طور پہ دو ٹریٹمنٹ ہیں۔ ایک ٹریٹمنٹ ہے ڈائلسس کا کہ ڈائلسس کروائیں، یہ کیا ہے ابھی ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں۔ دوسرا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہے ٹرانسپلانٹ کا، یعنی آپ کڈنی کی کسی صحت مند بندے سے ڈونر سے کڈنی لیں اور اس کو اس بیمار بندے کو کڈنی لگا دیں۔ یہ دونوں ہی ٹاپک ہمارے اس لیکچر سے میں نہیں ہے، ہم نیکسٹ لیکچر میں یہ ڈائلسس پڑھیں گے، ڈائلسس ہوتے کیا ہیں۔ آج کل تو اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ کڈنیز کی بہت زیادہ بیماریاں آ رہی ہیں، تو یہاں تک یہ آپ اس کو تیار کریں۔ رینل فیلئر ہے کیا؟ کمپلیٹ اور پارشل بلاکیج آف یورین فارمیشن، یہ کڈنی فیلئر ہے۔ پھر اس کی کازز کیا ہیں؟ ڈائبٹیز ہو جائے، بلڈ سپلائی رک جائے، یا ڈرگ اوور ڈوز ہو جائے، یہ کچھ وجوہات ہیں، ویسے اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں۔ ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے، ہائپر ٹینشن بہت بڑی ریزن ہے۔ جن لوگوں میں بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے کڈنی بڑی تیزی سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ پھر ان کی سمٹمز کیا ہیں؟ تو سمٹمز یہ ہیں، یہ ہوگا، اور ان کے ہونے کی وجہ سے یہ سب ہوگا۔ تو یہ اس طرح یہ ہم اس کا کل سے ہم اس کا یہ پڑھیں گے کہ یہ اگر ایسا ہو جائے خدا نہ خواستہ کسی کو تو پھر اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہیں، ڈائلسس کیا ہوگا، اور پھر جو ہے نا وہ اس کا کیا علاج ہوگا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹاپکس ہیں، اس کو چونکہ چیپٹر کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس قسم کی لیکچرز میں، تو آپ اس کو اس لیے رکھا ہوا ہے ہم نے اتنا ٹاپکس آسان کہ آپ اس کو تیار اچھے طریقے سے کر لیں، اپنی اسیسمنٹ سالو کر لیں۔ تو اگر کسی کو کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، کومنٹس میں رابطہ کر دیں، اپنے متعلقہ ٹیچر سے پوچھیں، وہ آپ کو ایکسپلین کر دیں گے۔ اللہ حافظ۔